بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں۔ سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا یہ جو بگاڑ ہے اس کی اپنی بدعمالی سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح انسان عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ اگر انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سخت فیصلے آتے ہیں۔ ظہر الفسادی اذا البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمائے انسان کا بگاڑ اس کی اپنی بدعمالی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے امتحان لے۔ ہم تو نافرمان ہو چکے ہیں، بات بات کے اوپر جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی، غیبت کرنا ہمارا ایک شغل بن گیا۔ مجلس میں بیٹھے اس کی غیبت کر دی، اس کی غیبت کر دی، اپنی ساری نیکیاں ان کو دے کر چلے گئے۔ اور کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ غیبت کرنے سے کیا ملتا ہے۔ غیبت زنا سے بھی بد ہے، جھوٹ بولنا عادت بن گئی ہے۔ ہر بات کے اوپر جھوٹ۔ فرمایا جب انسان
گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، زنا کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور یہ گناہوں والی زندگی ہمیں نقصان میں لے کے جا رہی ہے۔ گناہوں والی زندگی ہمیں نقصان میں لے کے جا رہی ہے۔ گناہ والی زندگی سے کبھی منزل نہیں ملتی۔ گناہ والی زندگی سے کبھی منزل نہیں ملتی۔ اپنی منزل کی طرف وہ پہنچتا ہے جس کا ارادہ بھی سچا ہو، نیت بھی خالص ہو اللہ کے لیے۔ تو اس کو منزل بھی مل جاتی ہے اور اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ جس بندے کا ارادہ ہی گڑبڑ ہو، غلط لین سے کامیاب ہونا چاہتا ہو، ظاہراً تو نظر آئے گا کہ کامیاب ہو رہا ہوں۔ رشوت لینے سے ظاہراً پیسہ نظر آتا ہے، مال نظر آتا ہے، مگر یہ حرام کا پیسہ حلال کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں حلال کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھا، استغفر اللہ، حرام کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھا، اور جو حلال کھاتے ہیں وہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اور وہ خاندان، اس خاندان کا ایک نام ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ اور حرام کھانے والوں کا بھی ایک نام ہو جاتا ہے، وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں حرام کھانے والے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ جو خاندان والے جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس خاندان والے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب دنیا کے انسان بھی نہیں چھوڑتے تو میرا اللہ تو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کریم ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ کافر کا ذہن الگ ہے اور مسلمان کا الگ ہے۔ کافر کا یقین مال کے اوپر ہے، مال ہے تو زندگی بنے گی، اور مسلمان کا یقین اگر اس کے اوپر آ گیا تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو بندہ کام شروع کرتا ہے اس میں برکت ہے، خیر ہے۔ اس کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کی طرف جاتا ہے،
اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بندہ نماز چھوڑ کر اپنے کام کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں مسلمان جا رہے ہوں، کافر کو کیا پتہ، وہ تو دونوں کو ہی سمجھے گا کہ یہ دونوں اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کا علم مسلمان کو ہے کہ نماز پڑھ کر جاؤں گا، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ راضی ہوں گے۔ اس کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں آتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ساری دعائیں بتلا دی ہیں، اور ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یہ دعا پڑھیں، کھانے میں برکت آ جائے گی۔ اس کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ لیٹرین کے اندر دعا پڑھیں گے، بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے، اس دعا کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ پھر لیٹرین سے واپس آنے کی دعا، دایاں پاؤں باہر نکالیں گے پہلے، اور پھر بھی دعا پڑھنی ہے۔ اس کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ جب مسلمان بھی یہ دعا نہ پڑھیں، جب مسلمان ان دعاؤں کا اہتمام نہ کریں، تو پھر ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا؟ نماز کے فائدے ہمیں علم ہیں، نماز پڑھنے کے اوپر کیا ملتا ہے، اس کا علم مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ اگر مسلمان نماز ہی نہ پڑھے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ ہاں، ایک بات یہ پکی ہے، جو کلمہ گو ہے نا، اپنے گناہوں کی بدولت، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مگر ایک بات یہ پکی ہے، سزا کاٹ کر جنت اس کو ملے گی۔ سزا کاٹے کون؟ ہمت ہے ہمیں، ہماری ہمت ہے سزا کاٹنے کی، جہنم میں جانے کی ہے ہمت؟ اللہ اکبر۔ اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں، مسلمان بن کر زندگی گزاریں، ہمیشہ سچ بولیں، کسی کا مال نہ کھائیں، اکثر اللہ کا ذکر کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کریں، آپ کا دل منور ہوگا۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔